نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد 2 ہفتے کے انقطاع کے بعد میں حاضر خدمت ہوں۔ اس سے گزشتہ نشستوں میں جو کچھ بیان کیا گیا بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت اور اپنی خالقیت کے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے دلائل فراہم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشاہدات کو اپنی ذات پر بطور دلیل کے پیش کیا کہ جن کے لیے ہمیں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم روزمرہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہلے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد اس کی حیات اس کو عطا کرتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے جتنے فوائد ہیں پھر اس سے پھل اگتے ہیں جن کے تمہارے لیے غذا کا اور ذائقے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیان کیا کہ زمین کے اندر جو کچھ اگتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، یعنی زمین کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دے کر اس کی باتوں کو بیان کیا جو ہمارے مشاہدات کے اندر ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر انداز سے اللہ تعالیٰ نے کئی درختوں اور پھلوں کی مثال دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہارے لیے یہ پھل پیدا کیے جن کے تمہارے طرح طرح کے ذائقے ہیں، رنگت ان کی مختلف ہے، مختلف ذائقے ہیں۔ تمہارے ذوق کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت، اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر بطور دلائل کے بہت ساری باتیں پیش کی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم، وہ اللہ کی ذات کے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ لم تکونوا شیئا، یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی خلقکم، والذی، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں عدم سے وہ وجود میں لایا، تمہاری کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی یاد نہیں تھی، عدم سے اللہ تعالیٰ وجود میں لایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ انسان کا کوئی ذکر اذکار نہیں تھا، کوئی اس کا وجود نہیں تھا، کوئی اس کو ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ پھر ہم نے انسان کو اپنی قدرت سے قطرہ آب سے پیدا فرما کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے کان عطا یعنی آنکھیں عطا فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو شعور دینے کے بعد ثم ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے انسان کو راستہ بتایا۔ یہ راستہ میری طرف آتا ہے، یہ راستہ میرے خلاف جاتا ہے، اس راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ثم ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس راستے پر چلو گے تو تم میرے شکر گزار بندے ہوگے، اس راستے پر چلو گے تو میری کفران نعمت کرنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کافروں کے لیے
وہ بڑا شدید قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، یعنی تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب سے شے سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی چیز بھی ہے، یہ گلاس پڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو شے کہتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا کہ تمہارا کوئی ذکر کرتا، تمہاری طرف کوئی اشارہ کرتا، تو میں نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی موت عطا فرمائی تمہیں۔ یہ ایک لفظ ہے عربی کے اندر وفا یفی، اس کے معنی وفا یفی فان، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، یعنی جو چیز ایک اس کی لمٹ ہے اس کی لمٹ تک پہنچانا۔ اور اس کے باب تفاعل پر لے جاؤ تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، لے لے گا، تمہاری عمر کو پورا کرے گا۔ یہاں ایک بات عرض کروں کہ موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ موت ہے، مات یموت موتن۔ وفا یفی کے معنی موت کے نہیں ہے، لیکن یہ وہ لفظ ہے مجازی طور پر موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر آدمی کی زندگی، ہر شے کی جس کو زیرو چیز ہے اس کی زندگی مقرر کی ہے، اس کے سانس مقرر کیے۔ تو توفا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے اس کی زندگی دی تھی وہ ہم نے پوری کر دی، وفا کر دی، ایک سانس بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ چنانچہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب انسان کی موت آتی ہے یا کوئی چیز بھی جو ذی روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، جب اس کو موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ ہر بندہ دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے تو اپنی موت سے مرتا ہے۔ نہ بندہ کینسر سے مرتا ہے، نہ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، نہ بندہ گولی سے مرتا ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، نہ آگ میں جل کر مرتا ہے۔ یہ جب آخری وقت ہو جاتا ہے تو یہ سبب بن جاتا ہے، مرتا وہ اپنی موت سے ہے جی۔ یعنی مطلب یہ آپ دیکھیں کہ بے شمار بڑے بڑے خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بندہ بچ جاتا ہے جی۔ لوگ سوچتے ہیں بھائی اتنا ایکسیڈنٹ میں یہ بندہ بچا کیسے ہے جی۔ شدید قسم کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو لاعلاج کر دیتے ہیں کہ اب نہیں بچ سکتا جی، اب ہفتہ دو ہفتے ٹائم ہے، لیکن اللہ کی کرم قدرت نوازی یہ ہوتی ہے کہ بندہ بچ جاتا ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو عمر مقرر کی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ جب تک وہ پوری نہ ہو نہ بندہ کسی بیماری سے مر سکتا نہ کسی اور چیز سے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں عمر عطا کیا اس کو پورا کروں گا، جس کی جتنی ہے وہ پوری بچپن میں بھی ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنی لمٹ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اس نے وہ پوری کرنی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہماری عمر کا حساب ہے وہ دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے نہیں ہے، وہ سانس کے حساب سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جو متنفس ہے، سانس لیتی ہے، اس کو ایک دن مرنا ہے۔ یعنی سائنس کی جو لمیٹیشن ہے، لمٹ ہم نے مقرر کی ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد سانس نہیں آئے گا، نہ سانس اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دی اینڈ، وہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم، وہ اللہ کی ذات کے جس سے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، عدم سے وہ تمہیں وجود میں لایا۔
فرمایا کہ پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. فرمایا ثم یتوفاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات بھی دے گا. یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس نے تمہاری زندگی کا حد تک مقرر کیا، وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اندہ انقضاء آجالکم، فوت کب دے گا؟ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اجل جو لمٹ مقرر کیا نا وہ جب پوری ہو جائے گی. یہ ایک لفظ ہے یعنی حمزہ جیم لام اجل، اس کے معنی ہوتے ہیں لمٹ کے. جی ایک ہوتا ہے اجل عین کے ساتھ عین جیم لام، اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی کے، تاجیل کے. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو مہر مقرر کیا جاتا ہے. مہر کی 3 قسمیں، مہر مؤجل یعنی حمزے کے ساتھ. اجل کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے طے کیا کہ 1 مہینے کے بعد ہم یہ مہر ادا کر دیں گے، یا 6 مہینے کے بعد، یا سال کے بعد. یعنی جو بھی لمٹ فریقین کے درمیان مقرر ہوتی ہے. اور چنانچہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم آپس میں لین دین کا حساب کرو 2 آدمی تو اس کے لیے یہ ہے کہ لمٹ مقرر کر لو تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. بھائی یہ جو ہمارا سودا ہوا ہے یا قرض دیا ہے یا ادھار دیا ہے یہ ہفتے کے لیے ہے، مہینے کے لیے ہے، سال کے لیے ہے. ٹائم مقرر کر لو الی اجل مسمی، تاکہ کل جھگڑا نہ ہو تمہارے درمیان، وہ لینے والا پہلے مانگنے کے لیے آ جائے اور یہ اس پوزیشن میں نہ ہو. پھر فرمایا کہ صرف ٹائم مقرر کرنا ضروری نہیں، فاکتبوہ ہو، پھر اس کو لکھ لو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑا پائے، ایک کہا جی تو نے مہینے کا کہا تھا، اس نے کہا نہیں میں 2 مہینے کا کہا تھا. تو آپ فیصلہ کون کرے گا؟ لکھ لو. اور صرف لکھنا ہی کافی نہیں، اس کے اوپر گواہ بنا کر گواہوں کے سائن بھی کر لو. کتنے گواہ؟ 2 آدمی. 2 آدمی نہ ملیں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں ہو جائیں تو ان کی باقاعدہ گواہی بنا لو تاکہ آئندہ تمہاری زندگی میں جھگڑا پیدا نہ ہو. سمجھ گئے نا جی؟ تو ایک تو ہوتا ہے اجل جو ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ اجل جی جس کے معنی ہوتے ہیں معجل. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شادی جب ہوتی ہے بر وقت امیڈیٹلی مہر ادا کر دیا جاتا ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں. اور جس کے لیے لمٹ مقرر کی جائے کہ ہفتے بعد دیں گے یا مہینے کے بعد ادا کریں گے یا ہم سال کے بعد ادا کریں گے یا 6 مہینے کے بعد، تو وہ مہر کون سا ہوتا ہے؟ مہر معجل حمزے کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے تیسری قسم عند طلب، آن ڈیمانڈ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب لڑکی کو ضرورت ہوگی ڈیمانڈ کرے گی ہم اس کو مہر حق مہر ادا کر دیں گے. تو یہاں میں حق مہر کے مسئلے نہیں بیان کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اجل کے معنی کیا ہے. اجل کے معنی یہ ہے کہ 2 کے درمیان جو ٹائم مقرر کیا گیا، لمٹ مقرر کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے گا. اندہ انقضاء آجالکم، آجال جمع اجل کی، یعنی جب تمہارا وہ اللہ نے جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ٹائم جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے گا جی. اور وفات کے معنی ہر جگہ موت کے نہیں ہوتے، وفات کے معنی ہوتے پورا کرنے کے. مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آؤں گا اور آپ اس تاریخ کو اس کے پاس آئے تو آپ نے کیا کیا؟ وفا ہے جی. اسی طریقے سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یتوفاکم باللیل، اور وفا کے معنی نیند کے بھی ہوتے ہیں. وہ اللہ جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے. تو کیا رات کو بندے مر جاتے ہیں؟ یعنی مطلب ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں رات کو آرام سے سلا دیتا ہے، نیند دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
اب دیکھیں نا کہ جن بعض آدمی ایسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی. جب ان سے پوچھیں کہ جب پوری رات جاگنا پڑے نیند نہ آئے تو کتنی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کہ تمہیں آرام کے اس نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ اگر وہ تمہیں سونے کی نیند تم پر طاری نہ کرتا تو تمہاری کیفیت کچھ اور ہوتی. تو وفات کے معنی نیند کے بھی ہیں, وفات کے معنی کسی چیز کو پورا کرنے کے بھی ہیں جی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں گاؤں میں دیہاتوں میں کو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, آپ کہتے ہیں جی فلاں ساڑھے گران نمبردار پورے ہو گئے, کہتے ہیں جی. پورے کا مطلب کیا نہیں, بس جتنی ٹائم تھا وہ پورا کر کے پورے ہو گئے جی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم یتوفاکم, یعنی وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, عدم سے وجود میں لایا. اور پھر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں وفات دے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موت نہ دے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ آدمی ایک زندگی ایک حالت میں تو نہیں رہتا. تو اگر آدمی پر موت نہ ہو تو بوڑھا ہونے کے بعد پھر یہ پوری دنیا معذوروں کی جگہ ہو جائے گی. جب آدمی بوڑھا ہو جائے, زیادہ عمر میں, وہ نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے. اب کئی آدمی اس کی خدمت گزاری کے لیے درکار ہیں, اور خدمت بھی آپ چند دن کر سکتے ہیں. اگر زیادہ کرنی پڑے نا تو پھر بندہ اولاد ہو تو بھی تنگ پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں نے تمہارے لیے موت بھی مقرر کی تاکہ تمہارے لیے زیادہ لمبی زندگی بھی وبال جان نہ بنے. ہاں, اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ موت دے گا, وفات دے گا, تمہیں اپنے پاس بلا لے گا, اچک لے گا, پورا کر دے گا. کیا پورا کرے گا؟ اندہ انقضاء آجالکم, تمہیں جو لمٹ مقرر کی جب پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. اب ظاہر بات ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ بعض بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, بعض لوگ ہیں لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں, بعض لوگ ہیں جوانی میں فوت ہوتے ہیں, بعض لوگ ہیں جو انتہائی بوڑھے ہو کر وہ موت مانگتے ہیں لیکن موت نہیں آتی, زیادہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں بعض تو وہ ہیں جن کی عمر مقرر ہے, ہم بچپن میں ان کو بلا لیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو لڑکپن میں ان کی زندگی جو ہم نے مقرر کی پوری ہو جاتی ہے. بعض وہ ہیں جو جوانی میں فوت ہوتے ہیں. اور بعض تم میں سے وہ ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ, اور تم میں بعض وہ ہیں کہ انتہائی حرم, بوڑھے کھڑوس, پیرے فرتوت, زیادہ بڑھاپے کے شکار ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ عمر ان کی زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کرتے چلوں, یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عمر ہے نا اس کے تقریباً 4 منزلیں ہیں. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو آپ 4 حصوں کے اوپر تقسیم کر سکتے ہیں. 4 حصوں میں انسان کی زندگی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں عمر الانسان لہو 4 مراتب, یعنی جو انسان کی عمر ہے اس کے کتنے مراتب ہیں؟ 4 ہیں. اولھا سن النشر والنماء, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کی نشو و نما ہوتی, پیدا ہوتا ہے نا تو بالش تو ہوتا ہے جناب, پھر اس کو کھلاتے پھلاتے ہیں, پھر قد بھی بڑھتا ہے جناب, پھر سارے کیوا مضبوط ہوتے ہیں, نشو و نما ہوتی ہے. اور یہ کب تک رہتی ہے؟ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الْعُمَرِ إِلَىٰ بُلُوغِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً, اور یہ سلسلہ تقریباً 33 سال تک چلتا رہتا ہے. یعنی نشو و نما کا سلسلہ 33 سال تک چلتا رہتا ہے, جسمانی طور پر اور روحانی طور پر.
یعنی مطلب ہے کہ جوانی میں جسمانی طور پر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن عقل کا معیار کمپلیٹ نہیں ہوتا جی۔ اب بوتھ سائڈ جسمانی طور پہ بھی پورا مضبوط ہو جائے اور عقل کے طور پر مضبوط ہو جائے تو وہ کب ہوتا ہے؟ 33 سال میں، 33 ایئر جناب۔ یہ اس کی پہلی منزل ہے جو انسان کے نشو و نما کی ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کی جسمانی قوت بڑھتی ہے، روحانی قوت بڑھتی ہے، عقل کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ابتدائی عمر میں جذبات غالب ہوتے ہیں، جب عقل کمپلیٹ ہوتی تو جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں جی، پھر آدمی سوچ سے کام لیتا ہے، جوش سے کام نہیں لیتا۔ تو فرمایا کہ یہ کب تک ہے؟ یعنی 33 برس تک۔ وَهُوَ غَایَةُ سَنِّ الشَّبَابِ وَبُلُوغِ الْأَشُدِّ، اور یہ انتہا ہے کہ آدمی جسمانی طور پر بھی پورے طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی آدمی اس عمر میں اپنی تکمیل کو، اینڈ کو پہنچ جاتا ہے جی۔ ثم المرتبۃ الثانیہ، تو پھر اس کے بعد دوسرا سٹیج شروع ہوتا ہے، سن الوقوف ہے، یعنی وہ جو آدمی ایک پوزیشن میں سٹاپ کرتا ہے، اب اس میں جو جہاں تک پہنچا نا، اب وہیں سٹے کرتا ہے جی، اب عروج نہیں ہے، عروج 33 برس تک ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں قائم رہتا ہے، کب تک؟ 40 برس تک، 7 برس اور کر لیجئے۔ تو فرمایا اس کے بعد ہوتا ہے کہ سن الوقوف ہے، وہ ہوا من 33 سنتاً الی 40 سنہ، یعنی 33 سے لے کر 40 برس کی عمر تک پھر اس کی وہ جوانی، وہ ساری چیزیں صحیح قائم رہتی ہیں، یعنی نہ عروج ہوتا ہے نہ زوال ہوتا ہے، یعنی پیک پر ہوتی ہے۔ 40 برس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ 40 برس تک یہ ہوتا ہے وہ غایۃ القوت و کمال العقل، انتہائی جتنی قوت اس کی ہو سکتی ہے اس میں ہو جاتا ہے، اور عقل جتنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے پہنچ چکی ہوتی ہے۔ کب؟ 40 برس کی عمر میں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو انبیاء کرام 40 برس کے محتاج نہیں ہیں کہ نبی کی بھی عقل 40 برس کے بعد کامل ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عامۃ الناس کا اصول یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں وہ اپنی کمپلیشن کو پہنچ جاتے ہیں جی، ان کی عقل بھی کامل ہو جاتی ہے، جسمانی قوت بھی اپنے اینڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اکثر و بیشتر جو انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 برس کے بعد۔ اس لیے نہیں کہ 40 برس کے بعد ان کی عقل کامل نہیں تھی، نہ، اس لیے کہ لوگ تانا دیں گے، یہ تو جوانی کا جوش ہے جی، یعنی لوگ انبیاء کرام کو اپنی ذات پر قیاس کریں گے، کہیں گے یہ تو جوانی کے جوش میں آ کر انہوں نے کہہ دیا، یہ کر دیا۔ اب پبلک کے نزدیک بھی 40 برس کے بعد، جب 40 برس کا انسان ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب اس کو بچپنا نہیں کہا جاتا ہے، ورنہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی ان کی عقل کامل ہوتی ہے، ان کے یہ نبیوں کی عقل کامل ہونے کے لیے 40 برس نہیں درکار، یہ باقی لوگوں کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے ضرورت سمجھی اس نبی کو حکم دے دیا کہ اپنے منصب کا اظہار کر دو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو بیٹا عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیسے پیدا کیا؟ ہوا سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کی جسامت کو، ان کے جسم کو کمپلیٹ کر چکوں، سارے اعضاء بن چکے، اور اس کے بعد اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونکوں،
جب روح پھونکو تو کیا کرنا، فقعوا لہ ساجدین، تو سارے کے سارے پھر اس آدم علیہ السلام کی تعظیم کو بجا لانے کے لیے سجدہ تعظیمی میں گر جانا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی پھونک سے، جیسی اس کی شان کے لائق ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ روح کے معنی بھی ہوا کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو انسان کی پہلی تخلیق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی تمام بنی نوع انسان کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے طریقے سے پیدا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ کی شادی نہیں ہوئی، بیوی خامند کا کوئی مطلب الصاق نہیں ہوا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا پورا کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا جی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روح القدس جبریل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، ان کو کمپلیٹ بشر بنا کر بھیجا۔ اور پھر جب حضرت مریم کے پاس پہنچے، انہوں نے کام انسان سمجھا جی، ان سے پناہ مانگی، تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، پیغام رساں ہوں۔ اور مجھے کیوں اللہ نے بھیجا؟ تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا بخش جاؤں، لے احابا لا کے غلاما زکیہ۔ احابا کون سے سیگا ہے؟ بازار باعث متکلم کا ہے جی، یعنی وہابا یاہبو ہے جی، تو فرمایا کہ وہابا یہابو احابو لا کا، ہاں جی، میں بخش جاؤں۔ تو جبریل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ جبریل بخش بھی ہے نا، لیکن وہ منجان باللہ، یعنی مطلب ہے جس کی طرف سے کوئی آدمی کسی کا سفیر ہوتا ہے نا، اس کی بات اپنی نہیں ہوتی، وہ اسی کی ہوتی جس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، رسول کرام جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب نبی نمائندہ کسی کا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہی گفتگو کرتا ہے جس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جبریل اللہ کے نمائندے بن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک ستھرا بیٹا بخش جاؤں، ہیبا کر جاؤں۔ یہ وہابا یہابو، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں ہیبا کے جی، ہیبا تو آپ سمجھتے ہیں نا جی، یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز ہے آپ فری میں کسی کو دے دیں، گفٹ کر دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیبا کہتے ہیں۔ اور ہیبا کے معنی بخشنے کے بھی ہوتے ہیں جی، معاف کرنے کے، فارگیونیس کے۔ تو یہاں جو معنی ہے وہ فارگیونیس کے نہیں ہیں، دینے کے، میں آپ کو تحفۃً ایک بیٹا دے کر جاؤں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ تو مجھے کسی انسان مرد نے ہاتھ لگایا، نہ میں کوئی بدکارہ عورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہہ دو وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے آسان ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے جی، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور عام انسانوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ پانی سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہوا سے، پھونک سے جناب۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تخلیق ہے بنی نو انسان کی صورت میں آنے سے پہلے نور کی شکل میں، وہ ماس اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کے ساتھ حضور مارد وجود میں آئی جی، اللہ نے حضور کو پیدا کیا جی۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بعض تم میں سے وہ ہیں اذا یردو الی ارذل العمر، ہاں وہ میں نیچے بیان کر رہا تھا جی، یعنی بیان یہ کر رہے تھے کہ 40 برس کے بعد انبیاء کرام نے جو اکثر و بیشتر عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی نہ تھی، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو قوم نے دیکھا تو کہا بس تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا باپ ایسے نہیں تھا، تیری ماں ایسے نہیں تھی، یہ تو بیٹا کہاں سے لے کر آئی؟ اب جب اللہ نے فرمایا نا مریم آپ جاؤ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ میں جب جاؤں گی قوم پوچھے گی، قوم مجھے جانتی ہے، شادی میری نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بیٹا ہو گیا ہے، قوم پوچھے گی نا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، جب قوم پوچھے تو آپ بتا دینا یہ آنے والے سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کیسے آیا۔ اب جب قوم نے آپ سے یہ کہا کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، وہ تو یہ کہاں سے کام کیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے فاشارت الی، آپ نے اس گہوارے کی طرف اشارہ کیا، گود کی طرف جو بچے کو اٹھا بھائی یہ جواب دے گا۔ وہ کہنے لگے کمال کی بات، ایک چوری اور اوپر سینہ زوری، یعنی آپ ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ کیف نکلم من کان فی المہد، کیف کان فی المہد صبیا، ایسی ہے نا جی، کیف نکلم من کان فی المہد، ہاں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کریں جو ابھی بچہ گہوارے کے اندر ہے؟ تو قوم نے تو تعجب کا اظہار کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے جناب، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، دے چکا ہے، اتانی یہ نہیں کہ دے گا، دے چکا ہے، وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا جی۔ اب ضرورت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام چپ رہتے تو ماں کی چادر عصمت داغدار ہو جاتی، اب ضرورت تھی بولنے کی، تو گہوارے کے اندر 3 دن کے اندر بول پڑے جناب۔ اور ایسے یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بھی بچپن میں یہ منصب عطا کر دیا تھا۔ اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، نبی کی عقل ناقص نہیں ہوتی، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، اس کی تربیت اللہ کے ہاں ہوتی ہے، دنیا میں آ کر پراگرس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے 40 برس کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کیا، اس لیے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے تو وہ جسمانی طور پر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، عقل کے طور پر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور 40 برس کا ہو جانے کے بعد پھر جذبات مغلوب ہوتے ہیں، عقل غالب ہوتی ہے، اور جب اسے نیچے عمر ہو عقل مغلوب ہوتی ہے، جوش غالب ہوتا ہے جی۔ جب 40 برس کا ہو جائے تو پھر جوش مغلوب ہوتا ہے، ہوش غالب ہوتا ہے جی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ ہے 40 برس کی عمر کیا ہے، وَهُوَ غَایَةُ الْقُوَّةِ وَکَمَالُ الْعَقْلِ جی۔ فرمایا کہ وہ قوت معیار وہ ہے کہ انتہائی طور پر آدمی کے اندر جسمانی قوت ہو سکتی ہے نا، وہ اب ہو چکی ہے، اور اس کے عقل جتنی ترقی کر سکتا تھا نا اس کی عقل اب کامل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ثم المرتبۃ الثالثہ من الکہولہ، سن الکہولہ، پھر تیسرا مرتبہ آتا ہے 40 برس کے بعد، جس کو ہم سن کہولت کہتے ہیں، بڑھاپا۔ فرمایا کہ ہوا من الاربعین الی 60 سنۃ،
اور سن کہولت کب سے شروع ہوتے ہیں کب تک رہتے ہیں؟ یہ 40 سے لے کر 60 برس تک. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب 40 برس کے بعد اوپر ہوتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ کوا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوا دی ہے نا، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، معدہ دیا ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ بہت ساری باتیں دی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کبھی دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں جناب، کبھی پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے جناب، اور کبھی آدمی کی سماعت کمزور ہو رہی ہے، اونچا سن رہے ہیں جی، کبھی نظر کمزور ہو رہی ہے، اینکیں لگ رہی ہیں، کبھی ہاضمے کی خرابی ہو رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے، دماغ کی خرابی ہو رہی ہے کہ چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی. تو یہ پھر آہستہ یہ کوا وہ ایمیونٹی ختم ہو جاتی نا. یہ گاڑی خریدتے ہیں تو 3 سال کی ہوتی ہے نا، ایمیونٹی کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمیونٹی 40 برس تک رکھی ہے. اس کے بعد پھر وہ کوا وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آدمی سنے جو کہولت ہیں وہ 60 سال تک رہتے ہیں جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں وفی حاض المرتبات یشرع الانسان فی النقص لکنہ یکون نقصا خفیفا لا یظہر. فرماتے ہیں کہ اب جب آدمی 60 برس کا ہو جاتا ہے نا، اب اس کے بعد پھر واضح طور پر یہ 40 سے 60 تک بعد چیزیں جو واضح کلیئر نہیں ہوتی، 60 کے اوپر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یشرع الانسان فی النقص، پھر وہ کمزوری کے اندر شروع ہو جاتا ہے. لیکنہ یکون نقصا خفیفا، لیکن وہ معمولی نقص ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں. لا یظہر، عام طور پہ وہ ظاہر نہیں ہوتا جی. پھر اس کے بعد چوتھا مرتبہ آتا ہے، ثم المرتبۃ الرابعۃ، پھر چوتھی سٹیج انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، سن الشیخوخہ. پھر شیخ ہیں جی، اب شیخ بن گئے جی. والانحطاط من الستین الی آخر العمر، پھر جتنی بھی عمر ہوگی دن بدن وہ گھٹتا ہی جائے گا. پھر پراگرس کی کوئی سٹیج نہیں ہے، وہ دن بدن پھر نظر کمزور ہوئی تو پھر زیادہ کمزور ہونے شروع ہو جائے گی. عقل آدمی کی یادداشت میں فرق پا تو زیادہ پڑ جائے گا. پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ساری قوتیں کمزور ہوں گی. وفی، پھر یہ ہوتا ہے یتبین النقص و یکون الحرم والخرف، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ واضح طور پہ بڑھاپا کلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ مرتبے پہ ہوتا ہے شیخ حرم. یہ حرم شریف والا حرم نہیں جی، دو چشمی ہے، جس کو ہمارے ہاں فارسی کے اردو کے اندر پیر فرتوت کہتے ہیں جی، اور پنجابی میں کہتے ہیں بڈھا کھڑوس ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھڑوس. عربی میں اس کو کہتے ہیں شیخ الحرم. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ حرم کے معنی بڑھاپا اور خرف کے معنی ہوتے ہیں جہالت. پھر آدمی کے اندر وہ جہالت آتی ہے، اس کی وجہ کہ علم بھول جاتا ہے. جس طریقے سے آدمی کے بچپنے کی حالت نہیں ہوتی، بچپنے میں آدمی کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، بچے بھول جاتے ہیں جی. جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، علم کو بھول جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ بچپن والی جہالت لوٹ کر آتی ہے. یعنی وہ کو بات کرنا چاہتا ہے، بات ہی بھول جاتی ہے، کو بات بیان کرنا چاہتا ہے وہ بھول جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا علاج بھی آگے عرض کرتا ہوں. یہ درمیان میں بیان کر قال علی بن ابی طالب،
حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل العمر خمسم و سبعون سنتن، یہ افضل عمر جو ہے نا یہ تقریباً 75 برس کی عمر تک ہے جی. وکیلا سمانون سنتن، اور یہ بھی بعض نے کہا کہ 80 سال تک. وقال قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں 90 سنتن، یعنی 90 برس تک جی. اور کہتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجزی سے، کمزوری کی پناہ مانگتا ہوں، والکسل سستی سے پناہ مانگتا ہوں، والجبن بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، والحرم بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، والبخل اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں موت و حیات کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ نے جو موت و حیات کو پیدا کیا ہے نا، یہ ہمارے لیے امتحان ہے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ تم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ موت و حیات بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے، اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق بہترین کی سے گزارنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، یعنی بعض تو تم میں وہ ہوتے ہیں جن کا بچپنے میں انتقال ہو جاتا ہے، بعض کا لڑکپن میں انتقال ہو جاتا ہے، بعض کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، بعض 50-60 برس کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتہائی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادہ عمر ان کی ہو جاتی ہے. افضل العمر کیا مطلب؟ اے اخص من الحرم والخسف، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور دوسری جہالت آ جاتی ہے، علم بھی چلا جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. فرمایا کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں، اس کو عمر کے اس اسٹیج پر کیوں لے جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے، پھر جہالت کا دور اس پر شروع ہو جائے. یہاں ایک اور بات بس کرتے ہیں، کافی حدیثیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک علاج ہے، فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول فرمایا بڑھاپے کا، قال ابن عباس، حضرت عباس فرماتے ہیں لیس ھذا فی المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لأن المسلم لا یزداد فی طول العمر والبقاء، یعنی مسلمان اگر لمبی عمر پائے اور زیادہ بقا ملے، وہ کیا ہوتا ہے؟ الا کرامۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں اس کی عزت و آبرو بڑھتی ہے. تو فرمایا اس کی کرامت ہے عند اللہ عقلاً و معرفتاً، عقل کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے. حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جو آدمی اپنی زندگی کا منشور بنا لے، روز جتنا ہو سکے کلام پاک کی تلاوت کرے، لم یردو الی ارذل العمر، وہ بوڑھا تو ہوگا لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، بوڑھا تو ہوگا لیکن چیزیں نہیں بھولے گا جی. حتی لا یعلم بعد علم شیئا، یعنی یہاں تک کہ وہ
علم کے بعد کوئی چیز نہیں جانے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بڑھاپے پر آدمی پہنچتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم کے بعد، عالم ہونے کے بعد، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں جانتا جی، بھول جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ کم از کم چلو نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، انسان کا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حافظہ ایسا کمزور ہوتا ہے کہ آئے دن چیزیں وہ بھول جاتا ہے جناب، آدمی کے نام بھول جاتا ہے، بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں پتا کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 پڑھی ہیں، سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پھر دوبارہ وہ بچپن والی جہالت لوٹ کر آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ پہلے حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی، قال اکرمہ من قرأ القرآن لم یسر بہذا الحالہ، جو آدمی پابندی کے ساتھ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اس حالت میں نہیں پہنچے گا۔ بوڑھا ہوگا، کمزور ہوگا، لیکن اس کی علمی پوزیشن جہالت میں نہیں بدلے گی، علم کو نہیں بھولے گا، وہ اس کو یاد رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنا لے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، عالم ہے، بے تدبیر خلق ہی، اپنی مخلوق کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کرنا ہے، کیا تدبیر کرنی ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ قدیر علی ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے نا اس پر قادر ہے، یعنی اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات درمیان میں عرض کرتے چلوں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی موت کب دیتا ہے کہ جب اس نے جو ٹائم دیا وہ پورا ہو جائے۔ اس وقت سے پہلے بندے کو موت نہیں آ سکتی، نہ کوئی بیماری سے مر سکتا ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے مر سکتا ہے، نہ گولیوں سے مر سکتا ہے جی۔ مرتا آدمی اپنی موت سے ہے جی۔ تو خواہ مخواہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط اور چیز ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو علاج کرانا چاہیے، آپ کو کسی جگہ خطرہ نظر آتا ہے اس سے بچنا چاہیے، اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی ساری چیزیں سنت ہیں۔ لیکن موت آپ کی کب آئے گی؟ وہ جب ٹائم پورا ہو جائے گا۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب کبھی جنگ میں تشریف لے جاتے تو حالت یہ ہوتی کہ آپ بغیر تدبیر کیے دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے۔ تو کسی آدمی نے پوچھا حضرت آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا موت تو میری حفاظت کرتی ہے، جو میرا محافظ ہے اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی میری زندگی کی محافظ کون ہے؟ موت ہے، کہ وہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ میری زندگی کی حفاظت میری موت کرتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا والے انہوں نے اللہ کو پہچانا، کسی نے یہ کائنات کو دیکھ کر، یہ مطلب ہے کہ زمینی آثار دیکھ کر، آسمانی آثار دیکھ کر، یہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس نے دلیل قائم کی اور اللہ کو مانا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو کیسے تسلیم کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انا عرفتہ بفسخ العزائم، میں نے بھی پہچانا ہے اللہ کو، لیکن میرے پہچاننے کا سورس اور ہے جی۔ میں نے اس طریقے سے پہچانا کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو کل آنے والے دن کے لیے پروگرام بناتے ہیں کہ کل مجھے صبح فلاں جگہ جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بینک میں جانا ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، یہ ملاقات کرنی ہے، یہ چیز خریدنی ہے، یہ بیچنی ہے۔ وہ پورا منصوبہ رات کو طے کرتا ہے۔
جب صبح ہوتی ہے تو ان میں کوئی کام بھی وہ کر نہیں سکتا، اس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارادے پر بھی کسی کا کنٹرول ہے، اگر وہ چاہے تو میرا چاہا ہوا پورا ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو میری چاہت کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، وہ تمہاری چاہت کیا ہے، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اب ارشاد فرماتے ہیں قدیر علی ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، فعال لما یرید، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے جی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی زندگی کو بیان کیا جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچپنے میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو لڑکپن میں، کسی کو جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں آتا ہے، پھر بڑھاپے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، پھر وہ بچپنا لوٹ کر آتا ہے۔ جیسے بچپن میں یاد نہ رہنے کی بیماری تھی، آدمی بچہ بھول جاتا تھا، اب بڑھاپے میں وہی کیفیت ہوگی۔ بچپنے میں بھول جاتا تھا، وہاں بھی کیفیت ہوگی۔ بچپنے میں جہالت تھی، اب بوڑھا ہونے کے بعد بھی جاہل ہو جائے گا، وہ چیزیں بھول جائے گا جی، یاد نہیں رہیں گی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی صنعت کو بیان کیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں کرنے والا ہوں، یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی، مکھی کی مثال دے کر اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے بارش اس کو بیان کیا، پھر زندگی، زمین کی موت و حیات کو بیان کیا۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل اپنی قدرت، اپنی توحید، اپنی الوہیت پر دیے ہیں کہ جو ایسے دلائل ہیں جن کا ہمیں مشاہدہ ہے، یعنی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے جی، جن کو ہم جانتے مشاہدات میں سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور طریقہ اور بات فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے فرمایا نا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تمہیں وفات دے گا، اور تم میں کچھ لوگ ایسے، سارے نہیں، وَمِنْكُمْ، تم میں کچھ لوگ ایسے، سارے نہیں، اس لیے کچھ بچپن میں جائیں گے، کچھ لڑکپن جائیں گے، کچھ جوانی میں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے کی آخری منزل تک جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بڑھاپا کیا ہے، اس کی خصاصت کیا ہے، کہ پھر آدمی ایک دنیاوی کاروبار کرنے میں، نماز روزے دیگر معاملات کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ علم چلا جاتا ہے، تمہاری جہالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اس لیے کرتے ہیں لِکَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا، تاکہ وہ کچھ بھی نہ جانے جی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے اپنی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ، وہ اللہ کی ذات، فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، وہ اللہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ بعض کو مالدار پیدا کیا، بعض کو غریب پیدا کیا۔ یہ رزق سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ، رازق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو رزق دیا ہے نا اس کو یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طبقاتی فرق کیا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عیش و عشرت کے اندر ہے، کوئی نان شبینہ کو ترس رہا ہے۔ جب رزق اللہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ یہاں ایک اور بات عرض کرتے چلیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیسے آیت ہے جی؟ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایسی ہے نا؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا، فیکٹریاں، کارخانے، یہ تمہاری نہیں ہیں۔ فی اموالکم، تمہارے مال کے اندر، حق ہے،
لسائل والمحروم، وہ جو تمہارے دروازے پر دامن پھیلا کر آتا ہے نا، وہ بھیک نہیں مانگ رہا، وہ اپنا حق طلب کر رہا ہے۔ وہ جو ڈس ایبلڈ آدمی ہے، محروم ہے، اسے تم کچھ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کا حق اس کو دے رہے ہو، اور یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ بھینس کو اللہ نے دودھ دیا ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے گائے کو دودھ دیا ہے۔ آپ اگر بھینس کا دودھ نہ دوئیں، سارا اس کے بچے کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ بچہ مر جائے گا۔ وہ اتنا دودھ پی کر برداشت نہیں کر سکتا۔ گائے ہے، اس کا بچڑا ہے، آپ دودھ دونا چھوڑ دیں، سارا اس پر چھوڑ دیں، 2-4 دن پیے گا، مر جائے گا جی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھینس کو دودھ اس کے بچے کے لیے نہیں، ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ گائے کے اندر دودھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے۔ بھیڑ کو کبھی کسی نے دوا ہے؟ بچہ وہ بھی دیتی ہے، دودھ تو وہ بھی دیتی ہے، حلال ہے۔ کبھی بھیڑ کا دودھ نکالا کسی نے؟ وہ بمشکل اس کے بچے کے لیے پورا ہوتا ہے۔ جس کا آپ دودھ دوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دودھ صرف اس کے بچے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور پیچھے آج میں ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ قدرت ہے کہ جب آپ جانوروں کو غذا دیتے ہیں، غذا پیٹ میں جاتی ہے۔ اب ایک ہی غذا میں کیا ہوتا ہے، جب جاتی ہے معدے میں تو پھر اس سے خون بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے، اور جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ اوجری میں چلی جاتی ہے۔ لیکن میرا کمال دیکھیں کہ دودھ کے اندر خون کا اثر نہیں، خون کے اندر دودھ کا اثر نہیں، نکلے ایک ہی جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دودھ میں نے تمہارے لیے وہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کو اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دودھ دیا ہے تو اس کے بچڑے کو، اس کے بچے کے لیے نہیں ہے، وہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ گائے کو اگر دودھ دیا تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ ہمارا تو رزق ہی نہیں، رزق اس نے دیا، ثواب تو اس کا ہے، ہمارا ثواب کدھر سے ہے؟ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو زیادہ رزق دیا، دوسرے کو کم دیا۔ اگر سب کو برابر دیتا تو پھر یہ جو سخاوت کا مقام کیسے حاصل ہوتا، یہ بخل کا فرق کیسے ظاہر ہوتا، یہ کنجوس ہونے کی لغت کا ظہور کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کمال ہے، رزق وہ دیتا ہے لیکن وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ نے فلاں بندے کا رزق رکھا ہے، اب اس کا حق لٹا رہے ہو، لیکن حق لٹانے کے باوجود اللہ تمہیں ثواب دیتا ہے۔ مثلا دیکھیں نا، کوئی چیز کسی کی آپ نے لی ہے، اس کو واپس کر دیں، آپ کو ثواب ملے گا؟ بہت اس کی چیز ہے، آپ دے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے، معروم کا بھی حق ہے، تو جب ان کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم نے سخاوت کون سی کی ہے؟ لیکن اللہ کا کرم ہے، ان کا حق لوٹاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتا، یہاں برسبیل تذکرہ آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، وہ تقریباً پہلے بھی شاید کبھی سنا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، دوسری پڑھیے ذرا۔ دعا کریں۔ یہ ہماری کلاس 9 بجے شروع ہوتی ہے، نہ 8 بجے شروع ہوتی، لنگر 9 کے بعد ہوتا ہے۔ اتنا کافی ہے اشارہ۔ اچھا، آپ درس سننے کے لیے تشریف لا کریں، لنگر کھانے کے لیے نہیں۔ بے شک لنگر بھی آپ ہی کے لیے ہے۔
وہ پہلے ہم اکیلے بیٹھے رہتے ہیں جناب. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں غربت میں آزمائے نا تو ہم پاس ہو سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمارت کے اندر نہ ہمارا امتحان لے. عمارت کے اندر امتحان پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. غربت میں امتحان پر پورا اترنا بڑا آسان ہے. 104 ڈگری کا بخار ہے تو آدمی کیا کہتا ہے آئے اللہ. ہاں کروٹ بدلتے اللہ. اللہ فراموش کب ہوتا ہے؟ غریب کو تو ہر وقت اللہ یاد آتا ہے جی. وہ تو اللہ کی یاد سے کبھی بے خبر ہو ہی نہیں سکتا. مظلوم ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. غریب ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. مفلس ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غربت میں آزمائے, مال میں ہمیں نہ آزمائے. اگر مال دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. گلستانی بوستان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک سائل کسی کے دروازے پر گیا. شام کا وقت تھا. دستک دی. گھر والا آیا, دروازہ کھولا, پوچھا کیا ہوا جی؟ اس نے کہا میں غریب ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, میرا کچھ سوال ہے. وہ کہنے لگا ہٹا کٹا ہو کر کام نہیں کرتے, بھیک مانگتے ہو, کتنی بری چیز ہے, یہ کام کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. اس نے کہا تجھے کس نے بھیجا؟ اس نے کہا جس نے آپ کو مال دیا. اگر اس نے آپ کو مال نہ دیا ہوتا, مجھے غریب نہ کیا ہوتا, تو میں کبھی آپ کے دروازے پر نہ آتا. وہ حضرت عارف کھڑی فرماتے نا, مانگت کولو منگن والا رے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. جو خود مانگتا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو اس نے کہا میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. کیسے بھیجا؟ اگر تیرے پاس مال نہ ہوتا تو میں دروازے پر نہ آتا, اگر میں ضرورت مند نہ ہوتا تو بھی. میری حالت نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا, اور تیرے دروازے پر اس لیے آیا کہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے, مجھے اس نے غریب کیا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے تجھ پر. اس نے کہا کمال کی بات ہے, اس میں اللہ کا دخل ہے؟ وہ صبح سے شام تک محنت میں کرتا ہوں, آرام کو میں قربان کرتا ہوں, اس میں اللہ کا دخل کیا؟ میری اپنی کمائی دولت ہے. آج کل بھی امیروں سے پوچھے تو یہی کہتے ہیں جی. ہاں تو اس نے اس کو دھکا دیا, بس چل چل یہاں سے نکل. خیر یہ ہوا کہ وہ مایوس ہو کر واپس جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے نا, اگر تو نے مجھے محتاج نہ کیا ہوتا نا تو میں آج دھکے نہ کھاتا. اگر اس کو تو نے مال نہ دیا ہوتا تو میں اس کے دروازے پر کبھی نہ آتا. ہمیشہ ہمارے ہاں لوگ گاؤں دیہاتوں میں وہ لسی لینے کے لیے جاتے ہیں پڑوسیوں کے ہاں, تو کس کے ہاں جاتے ہیں؟ جن کے ہاں ہوتی ہے. کدے پھڑیاں لینے کار بھی کدے کو گیا لسی لے لیا, دودھ لے, جن کے پاس ہوتی ہے انہی کے پاس جاتے ہیں. اب وہ واپس لوٹ گیا. اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو نے زیادتی کی ہے, غلط کی ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا. اس نے کہا نہیں, یہ خواہ مخواہ کے لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اتفاق ایسے ہوا کہ اتفاق سے جناب اس کے جتنا کاروبار تھا سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. اس کی اولاد بچے تھے, وہ سارے ایک عجیب قسم کا طوفان, بیماری آئی, بچے مر گئے, مال تباہ ہو گیا, طوفان آیا, مکان گر گئے. اب اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. بیوی اس کو کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں
کہ یہ جو ہم پر افتاد آئی ہے نا، یہ اس بندے کی وجہ سے تو نے ایک سائل کو، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اپنے سائل کو کبھی نہ چھڑکیں۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کالم کو مانگنے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اچھا جواب اس کو دے دیں، بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس نے سائل کو جب جھڑکا نا، تو اب بیوی خامد رہ گئی، باقی تو کچھ بچا ہی نہیں۔ بیوی کہنے لگی میں سمجھتی ہوں کہ مزید میں تیرے اس ابتلا میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مجھے مہربانی کر تو طلاق دے دے۔ وہ بیچارہ خود پریشان تھا کہ میں ایک کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھی، دوسری کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس نے کہا جی بسم اللہ جی، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب جس شہر میں وہ ایک رئیس بن کر گزارا کر رہا تھا، اب اس شہر کے اندر ہاتھ کیسے پھیلائے جی؟ اپنا شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں چلا گیا کہ جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کو بھیک مانگوں کچھ کروں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرے شہر میں گیا، مانگتے مانگتے اسی اسرا میں تقریباً کو 10 15 20 سال اس کو گزر گئے، بس بیکاری رہا۔ بھیک مانگتے مانگتے کسی دوسرے شہر میں گیا، کسی آدمی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی نیا آ کر آباد ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، بڑا رئیس ہے، بڑا مالدار ہے، اور 24 گھنٹے اس کا لنگر چلتا ہے، بے شمار غریب مسکین جاتے ہیں، ہر وقت اس کا لنگر ہے، بڑی خدمت کرتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کے دروازے پر جا، ہو سکتا ہے کہ یک مشت تجھے وہ اتنا دے دے کہ تو پھر اپنا کاروبار کر سکے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جا کر شام کا وقت تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ بیوی خاوند بیٹھے دسترخوان بچھایا کھانا کھا رہے ہیں۔ جب دستک سنی تو اس نے کہا شام کا وقت ہے، یقیناً کو بھوکا ہے۔ اس نے پورے کا پورا کھانا جتنا وہ پروسا ہوا تھا سارے کا سارا مجمع میں رکھا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ بیوی کہنے لگی بھائی اتنی بھی سخاوت اچھی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کے لیے کچھ رہنے دے۔ اس نے کہا کہ بچوں کے لیے ہمارے یعنی مطلب ہے کہ شفقت پدری کے اندر گنجائش ہے، لیکن اگر سائل ناراض ہو کر چلا گیا اس کا کوئی علاج نہیں۔ خیر وہ پورے کا پورا مجمع اٹھایا، بیوی سے کہتا ہے کہ ایسے کرو کہ تم سارا جا کر اس کو دے آؤ۔ اب وہ بیوی مجمع اٹھا کر دروازہ کھولتی ہے تو اچانک وہ 10 15 برس کا پہلے کا منظر اس کی نظر کے سامنے آتا ہے۔ چیخ مارتی ہے، بے ہوش ہو کر گرتی ہے۔ وہ کھانا وانا تو سارا ضائع ہو گیا جناب، بیوی بے ہوش ہوگی۔ اس کی چیخ سنی تو خامد دوڑتا ہوا گیا، اس نے جا کر کو پانی وانی چھڑکا، اس کو ہوش میں لایا کہ اللہ بیگم کیا بات ہے، تم اچانک یہ کیا ہوا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ یہ جو سائل ہے تم اس کو جانتی ہو، تم اس کے جانتے ہو، دیکھتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کو تیرے دروازے سے جھڑک کھا کر آیا تھا، جھڑک کھا کر آیا تھا، یہ وہی ہے۔ اب وہ آدمی بولا، اس کو کہنے لگا کہ آپ نہ اس کو تو پہچان لیا، یہ جو جھڑک کھا کر ہے اس کو نہیں پہچانا، یہ تیرا خاوند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، اس کا مال بھی ادھر شفٹ کیا، اس کی بیوی بھی اس کو دی، اس کا مال و متاع بھی اس کو دیا، اب اس کو در در کا بھکاری بنا دیا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق پر فضیلت دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بِغَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پھر وہ رزق پر سانپ باندھ کر نہیں بیٹھتے، وہ پھر ان لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں جو ان کے غلام ہیں، ان لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں کہ جو
ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو فضیلت دی وہ اس پر سام بن کر نہیں بیٹھتے۔ فرمایا فمنکم غنی و فقیر، یعنی اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ فرمایا معنی کیا ہے؟ فمنکم غنی و فقیر، تم میں بہت سارے لوگ ہیں جو غنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں، و مالک و مملوک، بعض مالک ہیں بعض غلام ہیں مملوک ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا أَيَّ الْمَوَالِي، یعنی وہ لوگ جو مالک ہیں جو غنی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ بِرَادِي رِزْقِهِمْ، وہ رزق لوٹاتے ہیں کس کی طرف؟ ان لوگوں کی طرف عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی دیتے ہیں محتاجوں کو۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ بجا ما رزقناہم من الاموال وغیرہا شرکۃ بین و بین مالک وغیرہ دی۔ اللہ آگے تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رزق پر سام بن کر نہیں بیٹھتے بلکہ اس رزق کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو غریبوں کا رزق اللہ نے مالداروں کو دیا ہے اور پھر ان کا وہ حق لوٹاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی طرف سے یکساں رزق دیا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی سخی نہ ہوتا، نہ سخاوت کا پتہ چلتا، نہ جود کا پتہ چلتا، نہ بخل کا پتہ چلتا، نہ کنجوسی کا پتہ چلتا، نہ شوم ہونے کا پتہ چلتا۔ یہ بہت سارے فضائل اور خصائص ہیں، یہ اس لیے دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، ہم ان کے آشنا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر نادار لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو پہنچانا چاہیے۔ بات آگے چل رہی ہے چونکہ وقت کافی ہو گیا، آگے بڑی انشاءاللہ غضب کی چیزیں ہیں جناب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اس کے اندر آگے فرماتا ہے فَهُمْ فِيهِ سِوَا، یہ تمہارے پاس زیادہ تو اس کے پاس کم ہے نا، وہ تمہارا غلام ہے، لیکن یہ رزق میں تم دونوں برابر ہو، تم کا برابر 50-50 حصہ ہے۔ وہ تمہارے دسترخوان پر سارا تمہارا نہیں ہے، وہ جو تمہارے سائل ہیں نا، تمہارے مملوک ہیں، ان کا بھی برابر برابر کا حصہ ہے، 50-50۔ آگے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، چونکہ بات آگے لمبی ہے تو آئندہ منڈے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ اپنے بھی صدقے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک بڑی مارکۃ العارہ چیز ہے انشاءاللہ، آئندہ منڈے کا پروگرام بڑا دلچسپ ہوگا جی انشاءاللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد کا اور حفیظ کا ذکر کیا ہے۔ آگے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اولاد سے، اولاد کی اولاد زیادہ تابعدار ہوتی ہے، زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے، زیادہ پیروکار ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے پوتے نواسے وہ اپنے دادا نانا نانی کے خدمت گزار ہوتے، اتنے بیٹے نہیں ہوتے۔ میرا تو تجربہ ہے، آپ کا پتہ نہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمایا میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا۔ بڑے اچھا مضمون ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ عرض کریں گے، دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس نے رزق دیا ہے تو غریبوں پر خرچ کرنے کی، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی اور نیک راہوں پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنی صدقے جتنے حاضرین محفل ہیں اپنے حبیب کے صدقے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا فرما، جو نادار ہیں ان کی ناداری کو دور فرما، جو مفلس ہیں ان کے افلاس کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. بسم اللہ. ماشاء اللہ. ایک روپے چھوڑو. اور ٹیبل پہ نہیں ہو، وہ بیڈ کے ساتھ ٹیبل.